صدق الله العظيم وبلغنا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ذوالحج کی ہمارے ماں ہمارے افق کے اعتبار سے 8 تاریخ ہے، جبکہ سعودی عرب میں آج ذوالحج کی 9 تاریخ یعنی عرفہ کا دن ہے، اور حجاج کرام حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج کریں گے میدان عرفات میں۔ خوش نصیب لوگ اللہ سے مانگیں گے اور ان لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے حج کیا وہ ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے۔ ہمارے یہاں چونکہ عرفہ کا دن 9 ذوالحج کل ہے، اور اس عرفہ کے دن کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی بڑی اہمیت بتائی ہے اور فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یکم ذوالحج سے شروع ہو کر یہ 9 ذوالحج تک، اور پھر 10 11 اور 12 ذوالحج جنہیں ایام النہر کہتے ہیں، جو قربانی کے ایام ہیں۔ 10 ذوالحج عید الاضحیٰ اور 7 یوم النہر قربانی کا دن بھی ہے، اور 10 11 12 اور 13 ذوالحج کی اصل پر کے ایام تشریق کے دن ہے۔ گویا کہ یکم ذوالحج سے 13 ذوالحج کی اصل تک یہ سارا وقت جو ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ ویسے تو سارا زمانہ اللہ کا بنایا ہوا، ہر دن، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر عشرہ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ ہفتوں کو، کچھ عشروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا عشرہ ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس عشرے کے اندر اس کی عبادت کی فضیلت، اہمیت اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایسی یہ جو ایام ہیں، یہ جو 13 دن ہیں، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی عبادت کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحج کے عشرہ یعنی 10 دنوں کی عبادت کے برابر اللہ کو باقی دنوں کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول سے مراد یہ ہے کہ اس کی یہ اہمیت اور فضیلت نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے، فرمایا کہ جہاد بھی باقی 10 دنوں کا، ان 10 دنوں کے علاوہ باقی دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی عبادت کے برابر نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ اپنی کو جان اور مال لے کے جائے اور واپس نہ لے کے آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ تو شہید کا مقام ایسا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اعمال کرنے والے سے بڑھ جائے گا، ورنہ اس 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک ہوگی۔ اور پھر جہاں پر 9 ذوالحج عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے،
وہیں پر 9 ذی الحج سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، مرد ہو یا عورت، مسافر ہو یا مقیم، مقتدی ہو یا امام یا منفرد، اس پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق مردوں پر بلند آواز، عورتوں پر آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مینا میں پہنچے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا، اللہ نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب کیونکہ وحی ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تیرا؟ اب عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو عقل کے اعتبار سے اب ایک بندہ خواب میں دیکھ رہا ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی صحیح، لیکن عقلی اعتبار عقل یہ کہتی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ پوچھ ہی لیتے، یا اللہ بیٹا ہے، آپ اس کو ذبح کرنے کا، قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، بچہ ہے، نابالغ ہے، حالت جنگ میں کفار کے بچوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ بچہ بھی میرا اپنا ہے، اس کا قصور کیا ہے، کیوں ذبح کر دوں؟ کوئی سوال نہیں کیا، عقل کہتی ہے کر لیتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے پوچھا، منظور ماذا تری، کیا خیال ہے؟ اب آگے بھی یہ فیضان نظر کھایا کہ مکتب کی کرامت کی سکھائی اس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ آگے جو جواب ملا یہ بھی آنے والے دور میں ہونے والے نبی کا ہی جواب ہو سکتا ہے، کسی اور کا جواب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آبت بعد معتومت ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ انہوں نے بھی آگے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں، آخر میں نے کیا کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا، فلسفہ قربانی کو سمجھیے، جانور کے گردن پہ چھری پھیرنا یہ فرض تو ادا ہو جائے گا، واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جب حکم اس رب کا آ جائے پھر اس کے آگے کیوں نہیں چلتی۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر بات میں نا ہم کیوں پوچھتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے جی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ اللہ کا حکم آیا سود حرام ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں حرام ہے؟ شراب پینا حرام ہے، ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے کیوں حرام ہے؟ بلکہ آج تو قربانی پہ سوال ہو رہے ہیں کہ یہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے، قربانی ایک دن میں اتنا خون کیوں آیا جا رہا ہے؟ حالانکہ قربانی آئی ہی اس کیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ جب حکم اللہ کا آ جائے پھر اس میں کیوں نہیں چلے گا کہ یہ کیوں ہے، بلکہ جب رب کا حکم آ گیا پھر اس کو منوعاً تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ایک نوکر اور ملازم رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے جاؤ بازار سے 5 کلو گوشت خرید کے لے آؤ۔ اب یہ ملازم کہتا ہے کیوں لے کے آؤں، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ جو کام اس کو بولتا ہے وہ کہتا ہے کیوں کروں، تو مجھے بتائیں کہ مالک اس نوکر کو، اس ملازم کو رکھے گا، کان سے پکڑ کے باہر نکالے گا؟ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا تو ہم نوکر ملازم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ بھائی تو ملازم ہے، تو نوکر ہے، تیرا کام ہے مزدوری کرنا، تیرا کام ہے اپنا کام جو حکم تجھے ملا ہے اس کام کو پورا کرنا۔ جب اللہ رب العزت سے ہم نے واضح الست میں کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اسے رب مان لیا، اس کے بندے بن گئے، تو پھر بندے کا کام ہے عبادت کرنا، بندے کا کام ہے رب کی بات کو تسلیم کرنا۔ بندے کے لیے کیوں کی اجازت نہیں ہے، کیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا،
کیا منظر ہوگا وہ چشم فلک میں. فرشتوں نے جب یہ دیکھا نا منظر کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنے رب کی اطاعت میں یہاں تک بھی کوئی جا سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، تو فرشتوں نے صدا لگائی، فرشتوں کی مجلس میں ہلچل مچ گئی اور فرشتے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب فرشتوں میں یہ ہلچل مچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرشتوں کے اس جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تم اس پہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو فرشتوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب معبود اکیلا وہ ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے. اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوں اور سب کو اللہ قربان کرنے کا حکم دے تب بھی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے میں قربان کر دوں گا. اللہ اکبر، ساری کبریائی اور بڑائی اسی کے لیے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبح ہونے کے لیے تیار بیٹھے تھے، وہ اس بات میں پریشان تھے کہ میں قربانی کے لیے لیٹا ہوں، پتہ نہیں میری قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن جب انہوں نے فرشتوں اور اپنے والد محترم کی بات کو سنا تو انہیں تسلی ہو گئی کہ میری بات قربانی قبول ہونے والی ہے. تو انہوں نے بھی فخر میں اور خوشی میں آ کر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ فرشتوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو سارا کلام ہوا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری فرما دیا کہ جب بھی ایام ذی الحج آئیں، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت کو ہر نمازی پر پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. اور صرف نمازوں میں پڑھنا تو واجب ہے، نمازوں کے علاوہ پڑھنا یہ مستحب ہے. ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا، 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کی عصر تک کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں جاتے باہر آتے ہر جگہ پہ اس کا کثرت ہے. بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح اجازت ہے. تو یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، وقت مختصر ہے لیکن قربانی پہلے بھی ہوا کرتی تھی پہلی امتوں میں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو لڑائی ہوئی حابیل اور قابیل، تو وہ قربانی وجہ تھی. اس وقت قربانی ہوتی یہ تھی کہ اپنی کوئی جو چیز قربان کرنی ہے وہ لا کے میدان میں رکھ دیتے. قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا لیتی. حضرت حابیل اور قابیل ان کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنی قربانی لا کر، حضرت حابیل نے جو ہے دمبا لا کے رکھا، قابیل نے جو ہے کوئی جو کے خوشے لا کے رکھے. حابیل کی قربانی کو آگ آئی، اس نے کھا لیا، یہ علامت تھی اس کو قبول ہونے کی. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اور بنیاد وہاں بھی قربانی کی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیگر جگہوں پہ قربانی کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس امت کے لیے فضیلت یہ ہے، اس امت کے لیے مقام یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی. اس امت کو یہ شرف ملا کہ قربانی کرو، جانور کی گردن پہ چھری چلا دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہاری طرف سے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے. اور تقوی کا جانور کی گردن پہ چھری چلاتے وقت اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت اگر یہ ہے کہ میں نے 25 لاکھ کی گائے خریدی ہے، محلے والوں کو پتہ چلے کہ اتنی کی خریدی ہے، سب بیکار، سب ضائع. کیونکہ اللہ کو 25 لاکھ نہیں چاہیے تمہارا. ایک آدمی نے غریب چھوٹی سی کمزور سی بکری خرید لی، شرائط اس میں پائی جاتی ہیں قربانی کی، اور اس نے قربانی کر دی، لیکن اس کے دل میں تقوی ہے. اور دل میں کیا ہے کہ ربا آج تو نے جانور ذبح کرنے کا کہا ہے، یہ ذبح کر دیا، کل تیری طرف سے کوئی اور حکم آیا، حتیٰ کہ اپنی گردن پہ بھی کٹوانی پڑی، تیرا حکم آ گیا تو میں اس سے آگے چھوٹ چرا نہیں کروں گا. یہ جذبہ ہوا، جانور کے گلے میں چھری چلائی، خون بہا، قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کا خون بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کی حاضری دو. اس لیے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا اس کا خون زمین پہ گرے گا تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن یہ جانور 70 گنا وزنی کر کے تیرے میزان پہ تولا جائے گا، اور یہ قربانی کے جانور کے جو اعضاء ہیں یہ تیرے لیے کل بخشش کا سبب ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پاس یا رسول اللہ
یہ صرف آپ کے اہل بیت کے لیے، یہ فضیلت کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاص طور پر تو میری آل اور میرے اہل بیت کے لیے ہے، لیکن عام طور پر یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ قربانی کے لیے جذبہ کیا ہو؟ وہ جو قربانی کا فلسفہ ہے کہ اللہ جو تیرا حکم آئے گا اس پہ جان قربان کرنے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیرا حکم آئے گا کہ سود حرام ہے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں حرام ہے۔ تیرا حکم آئے گا شراب نہیں پینی، شراب حرام ہے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں نہیں پینی، یہ کیوں ختم ہو جائے۔ یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اللہ کا جو حکم آئے اس کو من و عن تسلیم کریں، یہ قربانی کی بنیادی وجہ ہے، وہ قربانی کا بنیادی فلسفہ ہے۔ باقی گوشت اور خون، گوشت اور اگلی چیزیں وہ تو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ جس کا دل کرے تو سارا خود کھا لے، پھر بھی قربانی قبول ہے۔ دل کرے تو سارا تقسیم کر دے، وہ بھی قربانی قبول ہے۔ دل کرے تو سارا رشتہ داروں کو کھلا دے، وہ بھی قربانی قبول ہے۔ ایک آدمی ہے نا قربانی کے علاوہ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ ہو جاتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے، اور ان دنوں میں جانور کی گردن پہ چھری پھیرنا اصل نام ہے اس کا قربانی۔ اب اس کے بعد گوشت کا مسئلہ ہے، جائز سب ہے، بہتر علماء نے یہ لکھا ہے بلکہ مسنون بھی ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ فقراء کے لیے تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ اس میں قربانی کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب الگ سے مل جائے گا، ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیا جائے بطور ہدیہ، اور ایک حصہ جو اپنے لیے رکھ لیا جائے۔ اور اس میں بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ بڑا جانور کرتے ہیں تو اب اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ گھر میں رکھ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فقراء میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ صاحب ثروت ہوتے ہیں اور سال کے دوران بھی وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں، لیکن بہت بڑا طبقہ ایسا ہے امت میں جو بیچارے قربانی کے دنوں میں ہی ان کو گوشت میسر آتا ہے۔ ان تک پہنچانا چاہیے، جب ان تک پہنچائیں گے صدقے کا ثواب الگ ملے گا، قربانی کا ثواب الگ ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے حقیقی فلسفے کو سمجھ کر جو ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔